بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 اپریل 2020 بروز پیر متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کے لیے مخصوص پروازوں کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان۔ اس سلسلے کی پہلی پرواز 18 اپریل کو پاکستان واپس پہنچ چکی ہے، جس میں 227 مسافر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ آج 20 اپریل کو مزید 4 فلائٹس پاکستان کے 2 شہروں میں اتریں گی، 1000 مسافروں کو لے کر آئیں گی۔ یہ جو 4 فلائٹس چلائی جا رہی ہیں، ان میں 2 فلائٹس لاہور اور 2 کراچی کے لیے ہیں۔ PIA کے ذرائع نے بتایا کہ اس میں 1000 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ جہاز میں آدھی کیپیسٹی میں مسافر بٹھائے جائیں گے۔ اگر جہاز میں 200 مسافر بٹھائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش 400 افراد کی ہے۔ سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کم تعداد میں مسافر بٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 24 اپریل کو ابو ظہبی سے 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ یہ جو 24 اپریل کو فلائٹس چلائی جائیں گی، 2 پروازیں دبئی کے لیے چلائی جائیں گی۔ یہ پروازیں جو دبئی کے لیے چلائی جائیں گی، یہ فیصل آباد کے لیے چلائی جائیں گی۔ اسلام آباد کی پروازوں کا آغاز تو پہلے ہو چکا ہے، اب کراچی، لاہور اور فیصل آباد کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کل 15 پروازیں چلائی جائیں گی۔ 6000 سے 7000 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ 6 سے 7000 مسافر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ PIA کے کرائے کافی زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے بھی حکومتی ذرائع نے یہ واضح کیا کہ یہ 1500 درہم سے 1800 درہم تک کرایہ ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اسلام آباد کا کتنا کرایہ ہے، فیصل آباد کتنا، لاہور اور کراچی کا کتنا کرایہ ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس میں کوئی پروفٹ مارجن نہیں رکھا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہر اس شخص سے فرداً رابطہ کیا جائے گا جو پاکستان جانے کے لیے اپنی رجسٹریشن کرا چکے ہیں۔ جس شخص کا نمبر پہلے آئے گا، اس سے پہلے رابطہ کیا جائے گا رجسٹریشن نمبر کے مطابق۔ اگر دبئی سے ان کی فلائٹس ہیں تو وہ دبئی کے قونصل خانے سے PIA کے کاؤنٹر سے اپنا ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ یہ جو کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے، یہ دبئی اور ابو ظہبی کے قونصل خانے دونوں جگہ پر قائم کیا گیا ہے۔ جس جگہ سے آپ نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہے، وہیں سے آپ کو کال آئے گی۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ تمام پاکستانی صبر و تحمل سے کام لیں۔ جو متحدہ عرب امارات میں ہیں، مئی کے آخر تک ان تمام پاکستانیوں کا انخلاء مکمل کر لیا جائے گا جو عرب امارات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تمام پاکستانی جو عرب امارات میں یا تو نوکری سے محروم ہو گئے یا ٹور ویزا پر دبئی گئے تھے اور وہاں پھنس گئے، ان سب کا انخلاء مئی کے مہینے کے اندر کر لیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو وہاں پر رمضان گزارنا پڑے گا اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر عید الفطر کا تہوار بھی گزارنا پڑے گا۔ ایک چیز کا میں ذکر کرتا چلوں، یہ تو PIA اور حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ اگر پاکستان کی حکومت ایمریٹس ایئر لائن، فلائی دبئی اور اتحاد ایئر لائن کو پاکستان کے مختلف شہروں میں پروازوں کی اجازت دے دیتی ہے تو یہ سلسلہ مزید تیز بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ کس ایئر لائن سے سستا ٹکٹ انہیں ملتا ہے، کس ایئر لائن سے وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے انخلاء میں تیزی بھی آئے گی۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوارنٹائن کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے بتایا کہ کم سے کم 2 دن UAE اور کسی بھی دوسرے ملک سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو کوارنٹائن یا آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ ابھی تک بتایا گیا کہ جو 2000 پاکستانی بیرون ممالک سے واپس آئے ہیں، ان میں سے 38 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جنہیں علاج معالجے کے لیے ملک کے مختلف ہسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ امارات میں اشیاء سستی، رمضان کے لیے نئے اوقات کار۔ متحدہ عرب امارات نے رمضان کے دوران وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں کے ملازمین کے لیے نئے اوقات کار جاری کیے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق رمضان کے دوران سرکاری اداروں میں ڈیوٹی کے اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔
اس سے ایسے اداروں کو ملازم مستثنی ہوں گے جنہیں مختلف اوقات میں ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ علامہ ازیں، امارات میں کھانے پینے کی چیزوں اور اشیاء صرف رمضان میں 50% تک سستی کر دی گئی۔ امارات میں ریٹیل کے تاجروں نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کے دوران کھانے پینے کی چیزیں اور اشیاء صرف کی قیمتیں 20 سے 50% تک نرخوں پر فروخت ہوں گی۔ تاجروں کے مطابق رمضان پیشکش رمضان کے آخر تک جاری رہے گی۔ تاوانیہ الاتحاد میں مارکیٹنگ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل البستگی نے بتایا کہ التاوانیہ نے رمضان شروع ہونے سے قبل ہی صارفین کی رمضان ضروریات پوری کرنے کے لیے 50% تک رعایتی نرخ جاری کر دیے۔ تاجروں نے فیصلہ کیا کہ صارفین کو رمضان میں سہولتیں دیں اور بحرانی حالات سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ التاوانیہ نے رمضان میں خریداری جانے والی اشیاء درآمد کرنے کے لیے 450 ملین درہم مالیت کا سامان طلب کر لیا۔ اسواق گروپ کے ترجمان عبدالحمید نے بتایا کہ ریٹیل کی دکانوں نے 20 سے 50% تک رعایتی نرخ مقرر کر دیے ہیں۔ رمضان میں طلب کی جانے والی تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں۔ کارفور کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان میں مختلف قسم کی پیشکش بھی ہوں گی۔ امارات، کرونا کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ۔ امارات میں کرونا وائرس کے شکار مریضوں کی ایک دن کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 479 نئے مریضوں کی تصدیق جبکہ 4 مریضوں کی ہلاکت ہوئی۔ دوسری طرف کویت میں آج اتوار کو 164 نئے کیسز کا سامنا ہے۔ یہ بھی یومیہ بنیادوں پر سامنے آنے والا مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6781 ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اس لیے ہوا کہ وزارت رہائشیوں کا عام معائنہ کر رہی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ طبی عملے نے اب تک 23,000 افراد کا عام شاہراہوں، بازاروں اور محلوں میں جا کر معائنہ کیا۔ وزارت نے بتایا کہ 98 نئے مریض کرونا سے شفا یاب ہوئے جنہیں قرنطینہ سے فارغ کر دیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ جن 4 مریضوں کی وفات ہوئی ہے ان میں سے ایک خلیجی ریاست کا شہری ہے جبکہ 3 ایشیائی ہیں۔ سب کو پہلے سے متعدد صحت کے مسائل کا سامنا تھا۔ وزارت نے کہا کہ اب تک شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد 1286 ہو گئی ہے۔ ادھر کویتی وزارت صحت نے کہا کہ نئے اضافے کے بعد ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1915 ہوگی۔ کویتی نیوز ایجنسی کونا کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر عبداللہ السند نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایک اور مریض چل بسا جس کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد 7 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نئے مریضوں میں 6 کویتی شہری ہیں جبکہ 97 انڈین اور 1 بنگلہ دیشی، 8 پاکستانی اور باقی دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ چچا کی تعزیت کے لیے قرنطینہ سے فرار۔ مصر میں کرونا کا ایک مریض قرنطینہ سے فرار ہو کر اپنے چچا کی وفات پر تعزیتی اجلاس میں شریک ہو گیا۔ مقامی اخبار الیوم السابع نے وزارت صحت کے حوالے سے کہا کہ کرونا کا مریض الشرقیہ صوبے کے قرنطینہ سینٹر سے فرار ہوا۔ وزارت کے مطابق مریض ایک چیز فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں اس کے 6 اور ساتھیوں میں کرونا کے جراثیم موجود ہونے پر فیکٹری کو بند کر دیا گیا۔ مریض کو چچا کے انتقال کی خبر ملی تو وہ قرنطینہ سے فرار ہو کر تعزیتی اجلاس میں شریک ہونے چلا گیا۔ وزارت کی اطلاعات کے مطابق مریض نے تعزیتی اجلاس میں کئی لوگوں سے مصافحہ بھی کیا۔ کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے گلے لگا کر دلاسا بھی دیا۔ پولیس کی مدد حاصل کرتے ہوئے فرار ہونے والے مریض کو گرفتار کر کے قرنطینہ میں دوبارہ داخل کر دیا گیا۔ وزارت نے بتایا کہ تعزیتی اجلاس میں شریک تمام افراد کا کرونا ٹیسٹ لیا گیا، اجلاس ختم کروایا گیا اور پورے علاقے میں جراثیم کش ادویہ کا استعمال کیا گیا۔ واضح رہے کہ ہفتے تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق مصر میں کرونا کے 188 نئے مریضوں کے بعد کل تعداد بڑھ کر 3032 ہو گئی ہے جبکہ 224 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔